الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والمطمئنين الآمنين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. میرے انتہائی واجب الاحترام قبلہ صاحب زادگان باولی شریف، میرے انتہائی واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، سستی تو آئی جاتی ہے. کیوں آتی ہے؟ نیند آ رہی ہوگی. جب اللہ کی رحمت آتی ہے تو نیندیں آنی شروع ہوتی ہیں. نیند رحمت ہے کہ نہیں؟ پوچھو ان کو جن کو نہیں آتی. بڑی دوائیں کھاتے ہیں، ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، نیند بڑی رحمت ہے. اللہ جب بھی اپنی رحمت اتارتا ہے مومنوں کو اونگ آ جاتی ہے. یہ قرآن کا انداز دیکھو. جی بدر کی جنگ ہے، مسلمانوں پہ کافروں کی کچھ ہیبت ہے، بہت بڑا لشکر آ گیا. اللہ فرماتے ہیں میں نے مومنوں پہ تھوڑی دیر کے لیے اونگ طاری کر دی. جب اس کی رحمت آتی ہے تو اونگ آ جاتی ہے. اونگ طاری کر دی. تھوڑی دیر کے بعد لوگ اٹھے تو صحابہ بڑے بشاش تھے، تگڑے تھے، ان کی ہمتیں جوان ہو چکی تھی. تو معلوم ہوا کہ جب اللہ کی رحمت آتی ہے تو ساتھ نیند بھی لاتی ہے. تھک گئے، صبح سے بیٹھے ہوں گے، راتوں کے سفر کیے ہوں گے. مجھے کسی محترم بھائی نے پوچھا کہ یہ آستانوں پہ جو ہم آتے ہیں تو آج کی جدید دنیا میں اس کا کیا تصور ہے؟ میرے چاند بیٹے، جدید دنیا کو تو آستانوں کی بڑی ضرورت ہے. دنیا تھکی ہوئی ہے، دنیا تھکی ہوئی ہے، ملا کے مسئلوں سے بھی تھک گئی. انسان وہاں جاتا ہے جہاں اس کو سکون ملتا ہے. پروفیسری کے زمانے میں میرے کچھ ہندو طالب علم تھے، وہ بعد میں انڈیا چلے گئے. کبھی کبھی پاکستان آتے ہیں، مجھے ملنے آتے ہیں. پنڈی میں ملنے گیا، پچھلے سال کی بات ہے. تو وہ بچے مجھے کہنے لگے حضور ہماری والدہ اگر ناراض ہو جائے، پریشان ہو جائے، ہم نے اپنی والدہ کو راضی کرنا ہو تو ہم اپنی والدہ کو اجمیر شریف لے جاتے ہیں. یہ ہندو عورت کی کہانی ہے. آؤ مسلمان تو دور کی بات، ایک ہندو عورت کی کہانی ہے. کہتے ہیں ہم اپنی والدہ کو اجمیر شریف لے جاتے ہیں، دیگے پکاتے ہیں، ہماری والدہ خوش ہو جاتی ہے. میں نے اس بچی سے پوچھا کہ تو مسلمان تو ہے نہیں، تجھے اجمیر شریف جا کے کیا ملتا ہے؟ زندگی کے زندہ کرداروں کی بات کرتا ہوں. بی بی تو مسلمان نہیں، تمہیں اجمیر شریف جا کے کیا ملتا ہے؟ ظاہر ہے ہندوستان کے لوگ انگریزی بہت صاف بولتے ہیں. اب انگریزی میں وہ مجھے بتا رہی تھی. مجھے کہنے لگی حضور میں مندر گئی، آشرم گئی،
گوردوارے گئی، چرچ گئی، مجھے سکون نہیں ملا، مجھے سکون نہیں ملا۔ دہلی میں کسی مزار کے پاس کھڑی تھی، کسی نے فرمایا یہاں نہیں، تیرا سکون اجمیر شریف ہے، وہاں چلی جا۔ آج دنیا تھک گئی، انہیں سکون چاہیے، اور فقیروں کے درباروں پہ انسان روحانی سکون لینے آیا کرتے ہیں۔ تھوڑی تھوڑی ایک دو باتیں سمجھاتا ہوں۔ میں نے اس کو کہا کہ تو مسلمان جو نہیں تو تجھے خواجہ صاحب کیسے رام سے شفقت سے نوازتے ہیں؟ پڑھی لکھی لڑکی تھی، مجھے کہنے لگی پیر صاحب آپ بھی ملا ہی نکلے۔ میں تو پیر سمجھ کے آئی تھی، فقیر درویش سمجھ کے آئی تھی، ہندوستان سے پاکستان آئی، مگر آپ بھی اندر سے ملا ہی نکلے، آپ بھی ملا نکلے۔ میں نے کہا بیٹی بات کیا ہے؟ کہنی خود سوچے، انسان وہاں جاتا ہے جہاں انسان کو سکون ملتا ہے۔ یہ درویشوں کے مزار ہیں، میں اصل میں تو ان تقریریں چھوڑ دی، بہت سارے لوگوں کو تو سمجھ ہی نہیں آتی میں نے کیا کہنا ہوتا ہے۔ دیکھو دوستو، اللہ نے قرآن میں ولیوں کا ذکر کیا کہ نہیں؟ موٹا آج دیسی تقریر ہوگی۔ قرآن میں ولیوں کا ذکر ہے کہ نہیں؟ پھر ولیوں کا وجود کہیں ہوگا کہ نہیں؟ حدیث میں ولیوں کا ذکر ہے کہ نہیں؟ میرے آقا نے فرمایا جڑا میرے ولی کی گستاخی کرے میں اسے جنگ کی دعوت دیتا ہوں۔ قرآن میں ولیوں کا ذکر ہے کہ نہیں؟ تو ولی دنیا میں ہے کہ نہیں؟ معاذ اللہ قرآن سچ ہے؟ پھر تسلی کر لو، پھر دل کو تسلی دے، مولوی نے تیرے دل کو زنگ نہ لگا دیا۔ اللہ ان اولیاء اللہ فرمایا لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، میرے ولیوں کو کوئی خوف نہیں، کوئی، اور خوف پھیلانے والے ولی ہوتے بھی نہیں، خوف پھیلانے والے مولوی ہوتے نہ خوف ہے، میرے ولی ہے۔ توجہ دو، ولایت کہاں سے چلی؟ نبوت چلتی رہی، نبوت کے ساتھ ساتھ ولایت چلتی رہی۔ میرے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد وہ نبی نہیں تھے، نبی، مگر خدا کی قسم میرے آقا نے فرمایا آدم علیہ السلام سے لے کر میرے والد ماجد تک میں پاک ریموں سے، پاک سلبوں سے پاک ریموں میں منتقل ہوتا رہا۔ ان ولیوں کا بتا جن ولیوں کا خون بھی پاک تھا، لہو بھی پاک تھا۔ شہنشاہ چورا شریف، توجہ دے، میرے آقا کے آبا و اجداد نبی نہیں ہے، ولی ہے۔ کیا ہے؟ ولی ہے۔ صحابہ بھی ولی ہے، حضور غوث پاک بھی ولی ہے، داتا گنج بخش علی حجویری بھی ولی ہے۔ کیوں ہے؟ میرے بچے نے چٹ دی ہے، تم آرام سے بیٹھو، میں سارا مسئلہ حل کر کے جاؤں گا۔ وہ بھی ولی ہے۔ تو اس ولی میں اور میرے آقا کے آبا و اجداد کی ولایت میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے صدیق اکبر کا خون نکلے، کپڑے کو لگ جائے کپڑا پلیت ہو جائے گا، عمر فاروق کا لہو نکلے کپڑے کو لگے کپڑا پلیت ہو جائے گا، اور سیدہ آمنہ کا خون نکلے، سیدہ عبداللہ کا خون نکلے، میرے آقا کے دادا کا خون نکلے، جس کپڑے کو مرضی لگ جائے کپڑا ناپاک نہیں ہوتا، ان کا تو لہو بھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شہنشاہ چورا شریف۔ فرمایا میں پاک ریموں سے، پاک سلبوں سے پاک ریموں میں منتقل ہوتا رہا۔ ولایت تو سرور کائنات کے دین کی میراث ہے، جس کی ماں ولی، جس کا باپ ولی،
جس کا دادا ولی، جس کا پردادا ولی، ولایت ہے کہ نہیں؟ سرور انبیاء کے گھرانے میں اور کون سی ولایت ہے؟ ولایت وہ ہے دنیا کے ہر انسان کا لہو پاک نہیں ہوتا، پاک نہیں ہوتا، زمانے کے سب سے بڑے ولی کا لہو پاک نہیں ہوتا، پاک لہو انہی کا تھا جن کی پشتوں میں میرے سرور کائنات سفر کر رہے تھے، جن کی پشتوں میں سرور کائنات کا نور تھا۔ کوئی ولایت ہم نے نہیں بنائی، یہ ولایتیں میرے رب نے کھڑی کی ہے۔ سنو، ہندو مذہب میں میں سوچتا تھا یہ ہندو مسلمانوں کے مزاروں پر کیوں جاتے ہیں؟ لڑکی تو چلی گئی، پھر مجھے خیال آیا کہ ہندو مذہب میں مزار نہیں، نہ قبر ہے نہ مزار ہے، تو وہ آشرموں میں گئی ہوگی، وہ مندروں میں گئی ہوگی، سکون نہیں ملا ہوگا، نہیں ملا، سکون ملا کہاں ملا؟ کسی ولی کے قدموں میں گئی تو دل کو سکون مل گیا۔ کیا آج بھی ولی موجود ہے؟ جی ہیں، آدھا اسلام اس اللہ کے دین پر ولیوں کا احسان ہی بڑا ہے۔ آج ہم جمعہ پڑھیں گے کہ نہیں؟ تیاری ہے؟ یہ جمعہ میرے سرور کائنات کے دین میں ولیوں کی یادگار ہے۔ کیا ہے؟ نماز جمعہ سرور کائنات کے دین میں سرور کائنات کے امت کی ولیوں کی یادگار کا نام جمعہ ہے۔ مسئلے میرے پھر مولویاں دے رولے، آغاز سگاں کم نہ کند رزق گدارا، فقیروں کو کتے بھونکتے رہتے ہیں، یہ زمانے کا دستور ہے صدیوں سے۔ میرے بھائی، جمعہ عربوں کی تہذیب میں، میرے آقا کے آباء و اجداد کی تہذیب میں اسلام سے سینکڑوں سال پہلے ایک مقدس دن تھا، اور جمعے کے دن، یہ بات پیر کرم شاہ بھیروی نے بھی اپنی تفسیر میں لکھی ہے، مت کہو پیر کوڑ لگے، یہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت نے لکھی ہے، میں ذرا تکڑا ہو گیا آج بات کرنے لگا۔ عرب سینکڑوں سال سے جمعے کا دن مقدس دن سمجھتے تھے، جمعے کے دن ان کے واعظ ان کو واز کیا کرتے تھے۔ کوئی اسلام سے 400 سال پہلے فار بن مالک، کوئی 4000 کہہ دیتے، 400 سال پہلے فار بن مالک ایک سردار تھا، وہ جمعے کا خطبہ دیتا تھا تو اس میں اما آباد بھی کہتا تھا، اما آباد۔ یہ اسلام سے پہلے کی کہانی ہے، ہمارا اما آباد اسلام سے بعد کا ہے، یہ میں اس اما آباد کی بات کر رہا ہوں جو اسلام سے پہلے کا ہے۔ مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینے آئے، میرے سرور کائنات مکے میں تھے، سیدنا صدیق اکبر مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم مکے میں تھے، مسلمانوں کی غالب اکثریت ہجرت کر کے مدینے آ گئی۔ مدینے میں بھی مسلمان تھے، انہیں آزادی ملی تو ان کو خیال آیا کہ ہمارے آباء و اجداد جمعے کے دن واز کیا کرتے تھے، میرے آقا کے آباء و اجداد اتنے کافر نہیں تھے جو تمہیں دینیاتیں سکولوں میں پڑھائی جاتی ہیں وہ جعلی ہیں، تمہیں اسلامیاتیں پڑھائی گئی وہ جعلی ہیں۔ سبحان اللہ۔ کافر 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 کس چیز کے کافر تھے؟ ان کا 80% دین تو اسلام کا حصہ ہے، عربوں کا۔ وہ کافر ساتھ پھیرے لگاتے تھے، تو نہ لگاوے مکے کے، وہ کافر ہاتھ پھیرے سائی کے لگاتے تیرے یا تیری جرت کسی چاہیے، میں نہیں لگاتا، کافروں نے لگائے تھے۔ خبردار، کافر نہ کہنا، عرب کافر نہیں تھے، عرب دوستی نہیں تھے، وہ سارے جنتی تھے، ان پہ خدا کا کوئی رسول آیا ہی نہیں، اور جب تک رسول نہ آئے اس وقت تک کسی کو سزا ہو سکتی نہیں۔ عظیم لوگ تھے،
عظیم تہذیب کے بانی تھے۔ کفر تو تب شروع ہوا جب میرے نبی پاک کا انکار کیا۔ اس سے پہلے کفر کہانی نہیں ہے، کفر کہانی میرے سرور کائنات کے سامنے کھڑی ہو۔ مدینے میں مہاجر صحابہ، مدینے کے صحابہ اکٹھے ہوئے، فیصلہ کیا کہ ہمارے آباء و اجداد جمعے کو واز کیا کرتے تھے، ہم بھی یہ کام کیوں نہ کر لیں۔ مدینے والوں نے مل کر ایک مسجد جگہ چن لی، زور کے وقت اکٹھے ہو جاتے، ایک آدمی مقرر کر لیا جو ان کو واز کرتا تھا ان کو، اور دن جمعے کا تھا۔ دن اب سنو، اللہ آسمانوں پہ ہے، مدینے والوں پہ وہی نہیں آ سکتی، رسول مکے میں ہے اور جمعہ مدینے میں شروع ہو گیا، جمعہ مدینے میں شروع ہو گیا، صحابہ نے شروع کیا۔ بات سنو، میرے آقا کے صحابہ نبی نہیں، ولی ضرور ہے، ہر صحابی ولی ہے۔ ولیوں نے شروع کیا، میرے آقا نے آ کر جو ترتیب بدلی ہوگی مگر انکار نہیں کیا کہ قیامت تک جمعہ پڑھا جاتا رہے گا اور ان ولیوں کو ثواب ہوتا رہے گا مدینے کے جن ولیوں نے جمعہ شروع کیا۔ آج ایک کہتا ہے میں ولیوں کو نہیں مانتا، غیرت کا تقاضا ہے، ولیوں کو نہیں مانتا، پھر جمعہ نہ پڑھنا یہ دین میں ولیوں کی نشانی ہے۔ جمعہ نہ پڑھنا یہ دین میں ولیوں کی نشانی ہے، اللہ کے دین میں ولیوں کی عطا ہے۔ مسلمان مدینے آئے، میرے آقا سوچ رہے تھے کہ نماز کے لوگوں کو کیسے بلائیں۔ کسی نے کہا ناقوس بجایا جائے، کسی نے کہا گھنٹی بجائی جائے، کسی نے کہا پکارا جائے، آوازیں دی جائے نماز کے لیے آؤ۔ ایک صحابی کہنے لگا یا رسول اللہ، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں کچھ لوگوں کو نماز کے لیے بلا رہا ہوں، توجہ فرمائی۔ میرے آقا نے توجہ فرمائی، صحابی نے اذان سنائی، میرے نبی پاک رضا بالکل صحیح ہے، اذان آسمانوں سے نہیں آئی، اذان قرآن میں نہیں آئی، آواز اذان میرے آقا کے دین کے ولی کا ایک خواب ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شہنشاہ چورا شریف۔ اذان ایک ولی کا خواب ہے۔ کوئی امت مسلمہ میں کوئی ملا جوڑ کے کہے میں ولیوں کو نہیں مانتا، نہ مان، اذان بند کر۔ جب بھی تو اذان دے گا تجھے مدینے کے ان ولیوں کی یاد آئے گی، جب بھی تو جمعہ پڑھے گا تجھے مدینے کے ولیوں کی یاد آئے گی۔ ولایت کا سرچشمہ میرے آقا کے آباء و اجداد تھے۔ اسلام کی کہانی، نبوت کی کہانی تو ہے ہی ہے، مگر اصل میں یہ ولایت کی کہانی بھی ہے۔ قربان جاؤں، اگر میں تھوڑی سی ایک اور مثال دیتا ہوں، آپ حج کرنے جاتے ہیں، صفا مروہ پہ دوڑتے ہیں، کیوں دوڑتے ہیں؟ ولیہ دوڑی تھی، ولیہ ہے کوئی وہابی جو انکار کر دے کہ میں صفا مروہ پہ نہیں دوڑتا، فرمایا بدبختہ تیرا حج نہیں ہو سکتا، قیامت تک تیرا مغز درست رکھوں گا، تجھے دوڑا دوڑا کے ہفا دوں گا، اس لیے کہ تو چل ان قدموں پہ جن قدموں پہ میرے ولیہ چلتی ہے۔ دیکھیں ولی بھی کیا ہوتا، اللہ کا نبی خدا سے دعا کرتا رہا، نبی مستجاب الدعوات ہوتے ہیں، میری بات سنتے ہیں۔ تو کہتا ہے تو ولیوں کے پاس کیوں آتا ہے؟ ہمیں قرآن نے طریقہ سکھایا، قرآن کا طریقہ ہے، اللہ کا نبی ہے، زندگی بھر دعا کرتا رہا اللہ بیٹا دے، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے اس دعا کو پیچھے کرتے گئے۔ ایک دن اللہ کا نبی ایک ولیہ کے حجرے میں چلا گیا، بی بی مریم ولیہ نہیں، بی بی مریم نبیہ نہیں، ولیہ ہے، نبی ولیہ کے حجرے میں۔ کوئی نبی کا ماننے والا کسی ولی کا انکار نہ کر دے، قرآن قیامت تک یہ گواہی دیتا رہے گا۔ اللہ کا نبی ہے، حجرہ ولیہ کا ہے،
پوچھتے ہیں مریم یہ کہاں سے آئے پھل جلدی جلدی؟ بی بی مریم نے فرمایا اس زمانے میں فریج نہیں تھے، ریفریجریٹر نہیں تھے، کولڈ سٹور نہیں تھے۔ بی بی صاحبہ نے فرمایا میرے اللہ نے بھیجے۔ اب وہ اللہ کا نبی آپ توجہ فرماتے ہیں کہ اس جگہ خدا کی رحمت نازل ہو رہی ہے، ولیہ کا حجرہ ہے، اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہے۔ آج قبولیت دعا کا وقت آ گیا ہے، زندگی بیت گئی، خدا کا نبی بوڑھا ہو گیا، حضرت زکریا نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے۔ اگر ولیہ کا حجرہ برکت والا نہ ہوتا تو خدا کا نبی وہاں دعا کے لیے ہاتھ کیوں اٹھاتا؟ تجھے کیا پتا ان ولیوں کے حجروں میں کیا ہوتے؟ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اے بے موسم پھل دینے والے، مریم بی بی کو بے موسم پھل دینے والے، مجھے بھی بے موسم پھل عطا فرما۔ فرمایا نہیں، ساری زندگی دعا کرتے رہا، تو ایک منگیا، آج میری ولیہ دے دروازے دے کھڑے خدا ایک نہیں، وہ بھی لے، دی آل بھی لے، دی اولاد بھی لے، لگ گیا وہ تک تنو عطا ہو گیا۔ تمہیں کیا پتا ایسے عادلوں کو ولایتیں کیا ہوتی ہے؟ اللہ اکبر۔ میرے دوستو آپ سنتے ہیں ایک ولی پلک چھپنے میں بلقیس کا تخت اٹھا لایا۔ اے امریکہ دا آج بھی میزائل نہیں اٹھا کے لا سکتا، امریکہ کا جہاز اٹھا کے نہیں لا سکتا۔ میرے دوستو میرے آقا کے آباء و اجداد ولی تھے، میرے آقا کی اولاد ولایت کا منبع ہے، میرے آقا کے صحابہ ولایت کا منبع ہے۔ اللہ مومن انسان تو اللہ کے بندے تو ولی ہے ہی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میں بندوں کا خود ولی ہوں۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، میں وہ اللہ ہوں جو مومنوں کا ولی ہوں۔ سبحان اللہ۔ جو مومنوں کا میں وہ اللہ ہوں جو مومنوں کا ولی ہوں۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، میں ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنیوں کی طرف لے کر چلا جاتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ایک حدیث مبارک ہے، آج میں نظر کرنے لگا، یہ قرآن میں جتنے ذکر ہیں اللہ کے ولیوں کے ذکر ہیں، اگر ولایت نہیں تھی تو اللہ نے یہ ذکر کیوں کیے؟ اللہ اپنے ولیوں کو یاد کر رہا ہے، کبھی کسی غار میں بٹھا دیا، پھر یاد کرتا رہا امت کو سمجھانے کے لیے کہ دیکھ ولی تو جنتی ہوتا ہی ہوتا ہے، اگر ولی کے دروازے پہ کوئی کتا بیٹھ جائے وہ بھی جنتی ہو جاتا ہے۔ سمجھانے کی بات تھی، سمجھانے کی بات تھی، کتا بیٹھ جائے وہ جنتی ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہاں بیٹھا؟ ولایت کے دروازے پہ بیٹھا۔ قرآن کا ایک ایک آیت، قرآن کا ایک ایک صفحہ اسی طرح میرے آقا کی امت میں ولایت کو روشن کرتا ہے جس طرح وہ نبوت کو روشن کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ولی تو کرامتیں آپ روز سنتے ہیں، میں اصول کی بات کر رہا ہوں۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک طویل حدیث ہے بخاری سے، اولیاء پہ بھی ہے کہ 40 ولی ہر وقت ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں، حدیث کی بات تو اپنی جگہ پہ طویل حدیث ہے، علماء کم بیان کرتے ہیں، وہی بات ہے پھر مجھے ہی گالیاں پڑتی ہیں، پر بیان میں ہی کرنی ہوتی ہیں وہ حدیثیں جو مولوی نہیں بیان کرتے۔ سرکار دو عالم کھڑے ہیں، ایک جنازہ ہے، میرے آقا مدینے رہ کر بھی سارے جنازے پڑھایا، آج کل پیران دی شامت ہے کہ پہنچو مدینے سے باہر تو حضور کا جنازہ پڑھانے کا واقعہ ہی نہیں ہو سکتا، مدینے شہر میں رہ کر بھی سارے نہیں پڑھایا کرتے۔ لوگ برکت کے لیے جنازہ میرے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک لایا کرتے۔ صحابی کا جنازہ آیا، سرکار دو عالم کے قدموں کے سامنے رکھ دیا گیا۔ آپ نے پوچھا کس کا جنازہ ہے؟ توجہ فرمائیں۔ عرض کی یا رسول اللہ فلاں آدمی کا جنازہ ہے۔ میں جان ہے یہ فلاں بندے کا، فلاں صحابی کا جنازہ ہے۔ میرے آقا نے پوچھا انسان کیسا تھا؟ سبحان اللہ، انسان کیسا تھا؟
باپ تھا تو کیسا تھا، بیٹا تھا تو کیسا تھا، بھائی تھا تو کیسا تھا، انسان کیسا تھا۔ میرے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ یا رسول اللہ یہ بڑا اچھا انسان ہے، بڑی اس حدیث کو نا موڑ موڑ کے لے جاتے ہیں نماز کی طرف۔ میں کہ یہاں بات نماز کی ہوئی نہیں رہی، سرکار کا صحابی ہے، عصر کا وقت ہے، میرے آقا کو ملتا ہے، میرے آقا پوچھتے ہیں دن کیسے گزارا ہے، کیا کسی بیمار کی عادت کی، کسی جنازے میں گئے، کسی غریب کی حاجت پوری کی، یہاں میرے آقا نے نہیں پوچھا نماز کا۔ آپ نے فرمایا، وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ کچھ نہیں کیا، فرمایا گھر چلا جا، اپنے بال بچوں میں بیٹھ، اپنے بال بچوں میں بیٹھ کر میٹھی میٹھی باتیں کر، ان ساری چیزوں کا ثواب تجھے تیرے گھر میں مل جائے گا جو تو دن کو نہیں لے سکے۔ سبحان اللہ جی، میرے آقا نے فرمایا اس پر واجب ہو۔ سنو، آج آ ہی گئے باولی شریف، ولیوں کے قدموں میں آ گئے۔ ہم تو اپنی ملنگ آدمی اپنے محبت سے آتا ہوں، فرمایا اس پر واجب ہو۔ کچھ دنوں بعد ایک اور جنازہ ہے، میرے آقا نے پوچھا کس کا جنازہ ہے، صحابہ نے فرمایا فلاں کا جنازہ ہے۔ میرے آقا نے پوچھا کیسا آدمی تھا، صحابہ نے کوئی اچھی رائے نہیں دی۔ اسی لیے یہ حدیث مولوی بیان نہیں کر سکتا، مولوی بیان ہے حدیث بخاری کی ہے، حدیث بخاری کی۔ جب اچھی رائے نہیں دی میرے آقا نے فرمایا وجب۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اس دن بھی کہا تھا واجب ہو گئی، وجبت، آج بھی کہا واجب ہو گئی، کیا شے واجب ہو گئی؟ فرمایا جس کے متعلق تم نے گواہی دی اچھا انسان ہے اس پہ جنت واجب ہو گئی، اور جس کی تم نے گواہی دی اچھا انسان نہیں اس پہ دوزخ واجب ہو گئی۔ جنازہ صحابہ نے اٹھایا ہوا ہے، قدم سرور کائنات کے ہیں، قدم آ تجھے آج انسان بننا سکھاؤں، قدم سرکار دو عالم کے ہیں، جنازہ صحابہ کے کندھوں پہ ہے۔ پوچھا بندہ کیسا ہے، فرمایا بندہ تو پتہ نہیں کیسا ہے، کوئی زیادہ مزدار نہیں، فرمایا واجب ہو گئی۔ پوچھا کیا واجب ہوگی، فرمایا جس کے متعلق تم نے گواہی دی یہ اچھا انسان نہیں ہے اس پر دوزخ واجب ہوگی۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث مولوی کیسے بیان کرتے، پھڑک جاتے نہ کرتے، پر بخاری شریف کے حدیث۔ آگے سن، میرے آقا نے فرمایا انتم شہداء اللہ فی الارض، میرے مومنوں تم زمین پر خدا کے گواہ ہو۔ تو پوچھتا ہے ولی کون ہے، سن میرے سرور کائنات کی زبان سے، میرا آقا فرماتا ہے مومنوں انتم شہداء اللہ فی الارض، تم زمین پر خدا کے گواہ ہو۔ جسے تم اچھا کہو گے وہ جنتی ہوگا، جسے تم برا کہو گے وہ دوزخی ہوگا۔ گواہی میری امت تیری ہوگی، جسے تو داتا کہے گی وہ داتا ہوگا، جسے تو غوث کہے گی۔ انتم شہداء اللہ فی الارض، تم زمین پہ گواہ ہو۔ تم جس کو غوث پاک کہو گے وہ غوث پاک ہے، تم داتا گنج بخش علی حجویری کہو گے وہ داتا گنج بخش علی حجویری ہے، جسے امام ربانی مجدد الربانی تم کہو گے وہ امام ربانی بھی ہے، مجدد الربانی بھی ہے۔ فیصلے آسمانوں پہ نہیں ہوتے، فیصلے زمین پہ ہوتے ہیں۔ انتم شہداء اللہ فی الارض۔ آج باولی شریف آنے والوں تم یہ گواہی دینے آئے ہو کہ باولی شریف کی سرزمین پہ کوئی اللہ والا دفن ہے کہ نہیں، گواہی دے کے آئے۔